خلیفہ ہارون الرشید نے فرانس کے بادشاہ شارلمان کو ایک خوبصورت گھڑی تحفے میں بھیجی۔ یہ خوبصورت گھڑی 4 فٹ اونچی تھی اور خالص پیتل سے بنی ہوئی تھی اور پانی پر چلتی تھی۔ اس گھڑی میں 1 گھنٹہ پورا ہونے پر گھڑی سے 1 گیند نکلتی، 2 گھنٹے پورے ہونے پر 2 گیندیں، 3 گھنٹے پورے ہونے پر 3 گیندیں، اور اسی طرح ہر گھنٹے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس گھڑی سے نکلنے والی گیندوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جاتا، اور ہر گیند کے ساتھ ایک گھڑ سوار بھی گھڑی سے باہر نکلتا اور خوبصورت ساز بجاتا ہوا گھڑی کا چکر لگاتا اور گھڑی کے اندر داخل ہو جاتا۔ جب 12 بجتے تو 12 گھڑ سوار گھڑی سے نکلتے، ساز بجاتے ہوئے گھڑی کا چکر لگاتے اور گھڑی کے اندر داخل ہو جاتے۔ جب بادشاہ شارلمان نے اس گھڑی کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے سمجھا کہ اس کے اندر شیطان رہتا ہے۔ اس نے اپنے پادری اور جو اس کے وزیر تھے ان کو جمع کیا اور ان کو وہ گھڑی دکھائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک شیطانی اور جادوئی گھڑی ہے، اس کے اندر شیطان رہتا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کے جس پہ شیطان سو جائے گا ہم اس گھڑی کو کھولیں گے۔ رات کو جب انہوں نے وہ گھڑی کھولی تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے آلے نکلے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہ نکل سکی۔ گھڑی تو انہوں نے کھول لی تھی لیکن پھر وہ اس کو دوبارہ بند نہ کر سکے، اور اس طرح وہ قیمتی گھڑی خراب ہو گئی۔ پورے فرانس سے انہیں کوئی ایک کاریگر بھی میسر نہ آ سکا جو اس گھڑی کو ٹھیک کر سکتا، اور شرمندگی کے مارے وہ خلیفہ ہارون رشید کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ کسی مسلمان کاریگر کو بھیجیں جو گھڑی ٹھیک کر دے۔ تو ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب سائنس پر مسلمانوں کی اجارہ داری تھی اور یورپ سائنس کو جادو سمجھتا تھا۔ جب مسلمان سائنسی دنیا میں روز بروز نئی نئی تحقیقات کر رہے تھے، نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے تھے، وہ میڈیسن بنا رہے تھے، وہ جراحی کے آلات تیار کر رہے تھے، روزانہ نئی نئی ایجادات ہو رہی تھی، تو دوسری طرف سائنس جو ہے وہ یورپ جو ہے وہ سائنس کو جادو سمجھتا تھا۔ اور ایک آج کا وقت ہے کہ ہم نے وہ سائنسی علوم ترک کر دیے اور آج ہماری نظر یورپ پر ہے۔ تو میرے مرشد کہتے ہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، دیکھیں جو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔